تو آئی واز گوئنگ تھرو بس اور میں ٹرمینل پہ بیٹھی تھی تو میرے ساتھ 2 عورتیں بیٹھی تھی. تو وہ عورتیں آپس میں میرے خیال سے کوئی ڈومیسٹک ایشوز پہ ڈسکشن کر رہی تھی. لگ رہا ایسا تھا کہ کچھ فرینڈز ہوں گی شاید, یا مے بی ناٹ کلوز بٹ شاید دور کی ریلیٹیوز ہوں گی. تو دے ور ڈسکسنگ سم تھنگ, اور اچانک سے جس چیز پہ میری ٹینشن گریب ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک عورت نے بولا کہ جب تک میرے ہسبینڈ کی جو ماں زندہ ہے نا, اس کے لیے سکون, اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا, اور اس سے بڑا دشمن اس کا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اچھا, تو میں اس بات پہ چونک گئی, اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی جو عورت تھی تو وہ کہتی ہے کہ یار ایسے نہ کہو, تمہاری بھی ماں ہے اور اس کا بیٹا ہے, اور اس طرح کی باتیں نہیں کرتے اور یہ وہ. تو اس کو کہتی ہے اچھا تم میری بات سن لو اور تم پھر بتانا کہ بات میں ٹھیک کری میں نہیں. اس نے کہا دیکھو, جب میرا میاں آفس سے آتا ہے, اس کی ماں اس کے ساتھ میرے خلاف ہر وقت باتیں بتاتی ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ فون پہ ان کی آپس میں بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات اس کے ساتھ کرتی ہے. اور اس نے کہا کہ دیکھو, جب وہ اس کے ساتھ بات کرتی ہے تو وہ گھر میں آ کے وہ کیا کرتا ہے, وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے, وہ بحث کرتا ہے. اس کا ہم میاں بیوی کے آپس میں جو ہے نا تعلقات خراب رہتے ہیں. بچوں کے ساتھ اس کا موڈ صحیح نہیں رہتا, اور ایون اٹ سیلف ماں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ صحیح طرح نہیں بیٹھتا. اس کو پتہ ہے کہ میں آؤں گا تو ماں یہاں یہ سٹوری شروع کر دے گی اور یہیں سے جو ہے نا بات آگے جائے گی, اور اس طرح سے. تو اس نے کہا کہ دیکھو, وہ اپنے بچوں کو سکون سے نہیں رہنے دیتی, اور وہ بہو کا کچھ نہیں بگاڑ رہی, وہ بچے کا بگاڑ رہی ہے. وہ بچے کا اپنے بیٹے کا سکون تباہ کر رہی ہے, وہ اس کو ڈسٹریس میں ڈال رہی ہے, وہ اس کو پریشان رکھتی ہے ہر وقت. وہ نہ کام صحیح طرح کر سکتا ہے, نہ آفس میں پراپرلی جا سکتا ہے, نہ بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھ سکتا ہے, نہ بیوی کے ساتھ. تو یہ بات نا کافی دیر تک میں سوچتی رہی, اور جب میں بس پہ بیٹھی تو میں نے اس بات پہ غور کیا کہ یہ بات بالکل اس نے ٹھیک کی تھی, اور دس از 100% رائٹ کہ جب ہم اس طرح کی سچویشن میں ہوتے ہیں, اور عورتیں جب یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کسی اور بہو کی جو ہے نا باتیں بتا رہے ہیں, بیٹے کو نہیں پتا, شاید یہ وہ, بیٹے کو سب پتہ ہوتا ہے اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ بہو کو کچھ نہیں بگاڑ رہے ہوتے. بہو تو آج اس کی ڈائیورس ہو جائے گی, وہ چلی جائے گی, کل ایک اور آئے گی, پھر آپ کا یہ پروسیس رپیٹ ہوگا. تو انفیکٹ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کا سکون تباہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر جو گھر ہے نا, وہ مائیں سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ بہت مخلص ہیں تو ان کو یہ باتیں بتاتی ہیں. انفیکٹ وہ اپنے بیٹوں کی بہت بڑی دشمن ہوتی ہیں. کئی ان کے بیٹے بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں, کئی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہیں, کئی کی فیملی ساری زندگی کوئی ریزن نہیں ہوتا بٹ پھر بھی پریشان رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس ساری پریشانی کے پیچھے صرف ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو پازیٹیو بات بتائی, اچھی بات بتائی, اسی بات کو ایک مختلف طریقے سے بتائی, یا کچھ بھی نہ بتائے, لیکن وہ اپنے بیٹے کا سکون تباہ نہ کرے, وہ اپنی بیٹی کی پریشانی میں اضافہ نہ کرے, اور اپنے بیٹی کو کسی بھی طرح کے برے کانسیکوینسز بیئر کرنے سے بچا کے رکھے, تو یہ اس کا بہت بڑا رول ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ڈیفینیٹلی جب وہ ڈسکشن ایکچولی ماں سے چل پڑی تو میں بھی یہ سوچنے لگ پڑی, لیکن ڈیفینیٹلی بیوی بھی جب بیوی سے بات کرے گی تو وہ بھی ایک انسان ہے, وہ بھی ریٹیلیٹ کرے گی, وہ بھی بات کرے گی. تو یہ ہمیشہ جو انیشیٹو ہوتا ہے نا, وہ جو بھی بندہ لیتا ہے وہ یہ سوچے کہ اگر بیوی لیتی ہے تو یہ سمجھے کہ میں اپنے میاں کا سکون تباہ کر رہی ہوں, اور اگر ماں لیتی ہے تو وہ سمجھے کہ میں اچھا. ماں کو میاں اور بیوی کے درمیان کے رشتے میں بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ان دونوں کا ذاتی رشتہ ان پہ چھوڑ دیں, وہ کیسے چلاتے ہیں, وہ کیوں چلاتے ہیں, وہ کیوں نہیں چلاتے ہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات اس عورت نے میری تو کم از کم آنکھیں کھولی کہ یہ بات میں نے اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو سمجھائی. مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک کنسلٹیشن کے لیے ایک فیملی کی کنسلٹیشن تھی 1-on-1, تو میں نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی. تو وہ جو آنٹی تھی نا, میں نے ان کو یہ بات بہت پولائٹلی اینڈ بہت طریقے سے اینڈ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے یہ بات سمجھائی. یہ بات سمجھانے میں مجھے بڑی انرجی لگی, لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں سکون آیا جب انہوں نے اپنی بہو کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی. آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹھیک بات کرتے ہیں, لیکن اصل میں آپ ٹھیک بات نہیں کر رہے ہوتے, آپ غلط بات کر رہے ہوتے. آپ کا بات کرنا ہی انفیکٹ غلط ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں اگر ایک یہ والی بات سب کو سمجھ آ جائے نا, کہ آپ جس کو دوسرے بندے کے بارے میں نیگیٹو پمپنگ کرتے ہیں وہ اس کا نقصان کرتے ہیں, آپ اس کے دماغ کو ہرٹ کرتے ہیں, اس کے دماغ کو ڈیمیج کرتے ہیں, اس کا کچھ نہیں کرتے جس کے بارے میں آپ بات بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ تو جیسا ہے ویسے کا ویسے ہی ہے, اس سے تو کچھ نہیں بدلے گا. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم
کیوں یہ کام کرتے ہیں، اس سارے پروسیس کے پیچھے ہمیں کیوں سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ کیوں یہ کام کرتے ہیں، بیٹے کا سکون تباہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یا بیٹے کی زندگی کو پیسفل بنانے کے لیے.